اپرچونٹیز اگر اتنی کم ہوں جتنی ہمارے ہاں ہیں تو کیا کیا جائے؟ اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سیٹ نہیں ہو سکے ان میں ایک بڑی میجورٹی نالائق لوگوں کی. میرا ماننا یہ ہے کہ اپرچونٹی سے زیادہ بہتر ہے اپرچونٹی کی تیاری. زندگی کا ہر شعبہ جو کمزور ہے اس کو ایک استاد کی ضرورت ہے. جو چھوٹا کام اچھا نہیں نہ کر سکتا وہ بڑا کام بھی اچھا نہیں کر سکتا. آج کل ہم بہت ہی زیادہ اس چیز سے پریشان ہیں اور اس چیز سے ہمارا ایک بہت زیادہ کنسرن ہے کہ ہمارے ہاں میں جدھر جاتا ہوں میں ابھی آیا ہوں میرے ذہن میں سوال گردش کر رہا تھا کہ ہمارے پاس نا اپرچونٹیز نہیں ہیں اسپیشلی اس ملک میں. کیونکہ مجھے 2-3 لوگوں نے یہ پوچھا کہ جی آپ ہمیں بڑا موٹیویشن بھی کہتے ہیں وہ نہیں کہتی ہیں اگر آپ سارے لوگ ان باتوں پہ عمل بھی کر لیں پھر بھی اپرچونٹیز نہیں ہوتی تو اپرچونٹیز تو نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو لوزر ہونا ہی ہے تو ہم مایوس کیوں نہ ہوں الٹیمیٹلی جب اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں. میں اس پہ بڑا ویسے کنفیوز بھی ہوا تھوڑا مطلب وری بھی ہے کہ اپرچونٹیز واقعی نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو ہماری یوتھ ہے بیسیکلی تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ میرا ایگزیکٹ سوال یہ ہے کہ اپرچونٹیز اگر اتنی کم ہوں جتنی ہمارے ہاں ہیں تو کیا کیا جائے؟ اچھا سر اس میں دیکھیں اس کے بھی 2 شیڈز ہیں. ایک تو ہے واقعی نہیں ہے لیکن یہ جب نہیں ہے تو اس میں جو سیٹل ہو رہے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا ایسا یا جو اپرچونٹیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں یا جتنی کو ہے ان سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا ایک تو بڑا سیدھا سا رستہ ہے اگر نہیں ہے تو ملک بدل لیں. میں کہتا ہوں سر اگر یہاں رہنا ہے اور اپرچونٹیز کی کمی ہے تو پھر کیا کیا جائے. میرا سر ماننا یہ ہے کہ اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سیٹ نہیں ہو سکے ان میں ایک بڑی میجورٹی نالائق لوگوں کی ہوتی ہے. میں بڑی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ قابل بھی ہو. اب وہاں وہ دیکھنا پڑے گا کہ قابل ہے تو پھر کمی کس چیز کی ہے. میں کل ایک کانفرنس تھی سائیکالوجی کی اور پورے پاکستان کے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کٹے تھے. 1000 بچہ تھا تقریباً. میں بڑا حیران ہوں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ. میں نے انہیں بتایا کہ میں اس میں نے بات ایک پوائنٹ ایڈ کیا کہ ہمارا جو سائیکالوجسٹ ہے نا اس کو اپنا امیج اور مارکیٹ کرنا نہیں آتا, اپنا اسے برانڈ کرنا نہیں آتا. آپ آج بھی سر پورے لاہور میں بچوں کا سائیکالوجسٹ آپ کو ڈھونڈنا کو ملے گا ہی نہیں. ایک تو شاید کم ہے, دوسرا جو ہیں بھی ان کا پتہ نہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہے سر. ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا یا ان کو میتھڈ نہیں پتا کہ میں نے اپنی برانڈنگ کیسے کرنی ہے کہ میرا کلائنٹ بڑھے یا میں پھر فائدے مند انسان بن جاؤں. جنرلی میں اس میں اویئرنیس پھیلاؤں. اصل میں کہہ لیجیے ہمارے کوچ یا ایکسپرٹس کی کوچنگ نہیں ہے. ایک بڑا مزے کا سبجیکٹ ہے, اس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں. میں ایک ورکشاپ کروا رہا ہوں جس میں کوچ اور ٹرینرز کی کوچنگ ہے. ہاں کہ وہ کریں کیا, مطلب ان کو پروڈکٹس کیسے بنانے چاہیے, ان کو اپنا آپ کیسا رکھنا ہے, ان کو کیسے لنکس چاہیے, ان کو میڈیا کیسے مینیج کرنا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا, ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہونے چاہیے. یہ میری تحریک ہے کہ ہمارے پروفیشن کے, آپ کے میرے پروفیشن کے 100 تو کم از کم لوگ ہوں نا سر 2-3 سالوں میں جن کے یوٹیوب چینلز ہوں. اچھا سر اس میں سر ایسا ہے کہ اپرچونٹیز میرا خیال ہے 2 حصے ہیں اس کے سر. ایک ہے خود کو تیار کرنا. اچھا اب تیار کرنے کا مطلب اگلے جملے میں مکمل ہو جائے گا کہ ہم اپرچونٹی کو پہچان سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. ایک ہے خود کو تیار کرنا جاب مارکیٹ کے لیے. ایک جاب ہی صرف اپرچونٹی تو نہیں ہے نا سر. ٹھیک بات ہے. سروس سیکٹر, بزنس, انٹرپرینیورز ہیں, بے شمار طرح کے کام ایسے ہیں. مثلا ایک بندے کے پاس کام ہے, دوسرا لینا چاہتا ہے کام, اور وہ درمیان میں ایک بندہ ہے جو مڈل مین ہے, ایک پورا کام ہے سر. مطلب اس وقت دنیا میں جو نیو ڈیفینیشن آف پروفیشنز نئے آ رہے ہیں, اتنے پروفیشنز ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ ایک پورا کام ہے سر, اسکرپٹ رائٹنگ ایک پورا کام ہے, اینیمیشن ایک پورا کام ہے. ایک ڈیزائنر, ایک اچھا ڈیزائنر تو پکڑا نہیں جاتا. ایک باقی اگر اچھا ڈیزائنر ہے, ایڈیٹرز نہیں پکڑے جاتے. پریزنٹرز کوئی اچھے ہیں, کوئی بات چیت کرنا جانتا ہے. مطلب آپ دیکھیں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک ایونٹ کنڈکٹ کرنا, ایک عام ایوریج بندہ 5-10 ہزار روپے لے رہا ہوگا. میں اس ملک کی کئی اینکرز کو جانتا ہوں جو سینئر ہیں, یعنی جو کہہ لیجیے ہمارے ایج گروپ پہ, ان کا پتہ کرے وہ 5 سے 8 لاکھ روپے لے رہی ہیں ایونٹ کا. اب 5-8 لاکھ روپے ایک بڑی مقدار ہے. اچھا سر میرا ماننا یہ ہے کہ اپرچونٹی سے زیادہ بہتر ہے اپرچونٹی کی تیاری. اب وہ تیاری کیسی ہوتی ہے؟ ہمارا بچہ لوکل جو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھا اور اس کا پروفیسر جو اسے پڑھا رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈگری کے بعد مسئلے تیرے حل ہو جانے ہیں. وہ نہیں ہونے. وہ ڈگری کے بعد اس لیے نہیں ہونے کہ اس ڈگری میں کوئی پریکٹیکل کام تھا نہیں, یا اس کے 16, 18, 20, 22 سال کے ایکسپوئر میں اس کا کوئی پیپل ہینڈلنگ کا,
ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا کوئی ویژن اسٹریٹجیز بنانے کا کوئی کام نہیں تھا. اچھا میں نے سر زندگی میں کئی چھوٹے کام بھی کیے, ایسے کام کیے جو شاید بڑا تعارف نہ ہو لیکن تجربہ بڑا کمال. مثلا میں نے اکیڈمی چلا کے دیکھی ہے. اب اکیڈمی میرے پاس جو سٹاف تھا وہ 30-40 تھا. وہ 30-40 سٹاف کے بڑے مسائل تھے. ان میں کوئی بھاگ جاتا تھا, کوئی بچے لے کے بھاگ جاتا تھا, کوئی لابی بنا کے اپنی اکیڈمی بنا لیتے تھے, کوئی بچے خراب کر دیتا تھا, کوئی افیئر چل پڑا, کوئی عجیب ایشوز. اچھا وہ آج میں کہوں تو وہ ایشوز بڑے چھوٹے اور بالکل بونے سے ہوں, لیکن میں اس سچویشن میں جاؤں تو میں سوتا نہیں تھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. میں آج کہوں تو اس سے مجھے ہیومن ریسورس کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آج میں وہ اوپینین دیتا ہوں. آج انڈسٹری میرے سے پالیسی لے لیتی ہے. ہاں کیونکہ وہ کر کے دیکھ لیا سر. میرا خیال ہے سر لوگ تیار نہیں ہوتے سر, اور تیار نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ گول ڈگری نہیں ہے, گول قابل بننا ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ تمہاری قابلیت کا ایک حصہ کوئی وزڈم بھی ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت بھی ہے, مینٹور. ہمارے یہاں مرشد صرف تصوف میں رہ گیا. ٹونی رابنز نے ویکن دی جائنٹ میں بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا زندگی کا ہر شعبہ جو کمزور ہے اس کو ایک استاد کی ضرورت ہے. کوئی شعبہ رول ماڈل کی ضرورت ہے. اور عمر ایاز صاحب ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم نے کتنے لوگوں سے سیکھا ہوگا. ہم نے کپڑے پہننا سیکھا ہوگا, کھانا کھانا, چلنے پھرنا, لکھنا. ایون میں نے سر نوٹ کرنا سیکھا ایک بندے سے. اس نے کہا کیا بات نوٹ کرنی ہے اور کیسے نوٹ کرنی ہے. یہ نوٹ کرنا بھی ایک کام ہے. کچھ لوگ نہیں کر سکتے, کچھ لوگ سن نہیں سکتے. ہمارے بارے میں یہ بھی غلط تاثر ہے کہ شاید اسپیکرز ہیں, ہم پبلک اسپیکرز ہیں تو ہم سنتے نہیں ہوں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں نے سر کو بھی سنتے دیکھا ہے, اور میں خود بھی جتنے تحمل سے ہمیں لوگوں کو سننا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک سکل ہے پوری اور یہ سیکھی ہے. تو میرا سر خیال یہ کہ ہمارا بچہ کسی مناسب وقت میں, وہ بی ایس کی ڈگری کر رہا ہے, وہ ماسٹرز کر رہا ہے, وہ ایم فل پی ایچ ڈی کچھ کر رہا ہے, اگر وہ نئے گولز یہ بنائے کہ میں نے اپنی قابلیت پہ کام کرنا ہے, میں نے اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے, میں نے سکلز بڑھانی ہے, میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہترین کرنا ہے, میں بڑے مناسب کام. میں ایک مثال ایک ویڈیو لیکچر میں کہیں دے چکا ہوں لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں سر ہم 8 لڑکے تھے تو ایک استاد کے پاس جاتا تھا, تو اس نے نا میری ڈیوٹی لگائی کہ چائے بنانی ہے. تو چائے بنا, وہ پرانا دور تھا زمانہ طالب علمی, اور کیٹل لے کے پانی گرم کرنا, اور جو یہ والی تھی جس کو ہم تویز والی چائے کہتے ہیں, ٹی بیگ والی. سر اس نے میری چائے کو نا اس نے کچھ 7-8 دن ریجیکٹ کیا. اب میری وہ ریجیکشن میری انسلٹ کی حد تک جا چکی تھی. پھر میں نے اسے کہا کہ سر مسئلہ کی ہے. مطلب میں وہ مرشد تھا میرا, تو میں بڑا شرم محسوس کرتا تھا کہ میں ایسا کیا غلط کر رہا ہوں. پھر اس نے سر مجھے نا سکھایا. اس نے کہا میں اب چائے بناؤں گا اور تو نے میرے ہر چیز کے پیچھے ریزن دیں. آپ کو تجھے پتا لگے, سردیوں کے دن تھے, فروری کا مہینہ تھا. سر اس نے پہلے گرم پانی کپ میں ڈالا, اس کو کپ کو گرم کیا, پھینکا. اس کے بعد اس نے وہ ٹی بیگ رکھا اور پھر اس نے گرم پانی ڈال کے پھر اس کو چمچ کے ذریعے اس میں اس کے جو کہہ لیجیے ایسنس تھا وہ باہر نکال لیا اس نے اچھی طرح. پھر اس کے بعد اس نے سر اگلا کام یہ کیا کہ اس نے اس میں ملک ڈالا, اور اس کی ایک مخصوص مقدار تھی. وہ رنگ سے اندازہ لگایا کہ مجھے چاہیے کیا, وہ سارے. پھر اس کے بعد اس نے چینی اس میں شامل کی اور اس نے کہا کہ یہ اب چائے پی کے دیکھو. میں کہا یہ تو کمال ہے. اس نے بڑی ایک مجھے اچھی سر بات نہ آج سے 25 سال پہلے سکھا دی. اس نے کہا جو چھوٹا کام اچھا نہیں نہ کر سکتا وہ بڑا کام بھی اچھا نہیں کر سکتا. آپ کے چھوٹے کام کی جو اپروچ اور مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بتاتا ہے وہ آپ لے کر جاتے ہیں کہ آپ بڑے کام پہ جب ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے سر کہ اپرچونٹیز سے زیادہ اپرچونٹیز کی پریپریشن اگر کروا دی جائے تو پھر اپرچونٹیز کو پکڑنا بڑا آسان